السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج 11ویں پارے کے اہم مضامین کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 11ویں پارے میں سورہ تبوک کا بقیہ حصہ، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل شامل ہے۔ غزوہ تبوک کا اس سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی اور آپ کے آخری غزوات میں سے ایک غزوہ ہے، اور یہ ایک سپر پاور سے مقابلہ ہے۔ دنیا کی ایک بڑی طاقت، اس وقت کی طاقت روم جو ایک سپر پاور تھی، اس کے تحت یہ تبوک کا علاقہ تھا، تو روم کی طاقت سے جو ہے وہ مقابلہ تھا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج اللہ کو تمہاری جانوں کے ساتھ تمہارے اموال کی بھی ضرورت ہے، یعنی صرف اور صرف خود ذاتی طور پر میدان جہاد کے اندر نہیں جانا، بلکہ اپنے مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ہیں۔ تو جاہدوا باموالکم وانفسکم، آج اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا انفروا خفافا وثقالا، اب چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، نکلو اللہ کے راستے میں، یعنی تمہاری جو بھی حالات ہیں ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ تم سب کو بہرحال نکلنا ہے، اب کسی کو چھٹی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، مال بھی دینا ہے اور خود جنگ میں شامل بھی ہونا ہے، اس لیے کہ دونوں چیزیں اگر شامل ہوں گی تو پھر فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو ملے گی۔ اسی موقع پر، تبوک کے موقع پر، آپ نے بات سنی ہوگی ایک دفعہ کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی خدمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ تبوک کا موقع ہے کہ حضور نے کہا کہ آج جس قدر دے سکتے ہو دو، تو وہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آتے ہیں، اور عمر فاروق اس امید پر آدھا سامان لے کر آتے ہیں کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ابوبکر تو خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ صف اول میں رہتے ہیں، کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو وہ جب پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ابوبکر آج بھی آپ مجھ پر سبقت لے گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان ہے جو اونٹ، سامان سے لدے ہوئے اونٹ، لمبی قطار ہے، حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، حضور میرے تجارت کا نفع ہے سارا اللہ کے راستے میں پیش کر دیا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اشرفیوں کی تھیلیاں حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اللہ نے مال دیا ہے اور میں گن کے نہیں لایا، اس لیے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس رب نے مجھے بغیر گن کے دیا ہے میں اسے گن کے دوں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا صحابہ کا، اور کس طرح وہ حضور کی اس پکار پر لبیک کہتے تھے۔ کوئی اپنے گھر کا پورا سامان لا رہا ہے، کوئی آدھا سامان لا رہا ہے، کوئی اونٹ جو سامان سے لدے ہیں وہ پیش کر رہا ہے، کوئی اشرفیوں کی تھیلی لے کے آ رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی اس اجر کو پانا چاہتا ہے۔ یہ انعام اتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اس قدر اجر ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں اس صدقے کو قبول کرتا ہوں جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو۔ تو تصور کیجئے کہ کائنات کا بادشاہ اگر وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں کسی سے وصول کر رہا ہے تو پھر اس کو نوازتا کس قدر ہوگا۔ تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ساری رات، ایک صحابی ساری رات یہودی کے ایک باغ میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور معاوضے میں چند کھجوریں ملتی ہیں، وہی ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور حضور اس کو پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا کے کہتے ہیں کہ یہ اجر کے حوالے سے ان سب سے زیادہ ہے جو یہ ڈھیر یہاں پہ پڑا ہے، اس لیے کہ اس نے جن سرکمسٹینسز، جن حالات کے اندر کام کر کے، محنت کر کے جس اجر کو پانے کے لیے یہ کام کیا ہے، یہ قابل تحسین ہے، اور اس کا اجر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ انفاق کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں جو اس تبوک کے موقع پر ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا اعلان بھی کرتے ہیں، بتاتے ہیں صحابہ کو کہ کون کیا لے کر آ رہا ہے، اس لیے کہ اعلان کے ذریعے سے ترغیب ہوتی ہے۔ جو لے کر آ رہا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا نام لیا جائے اور اس کو بڑا کہا جائے اور سخی کہا جائے، وہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا نام، اگر میں اپنا نام چاہتا ہوں تو یہ تو ریاکاری ہو جائے گی، عمل ضائع ہو جائے گا، صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بتاتے ہیں تاکہ دوسروں کو شوق پیدا ہو، دوڑ کا ایک ماحول پیدا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن پیدا ہو، اور اس لگن اور اس دوڑ کے نتیجے میں لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دیں۔ آج بھی ہمارے ہاں جو چیریٹی کے پروگرامات ہوتے ہیں، جو فنڈ ریزنگ کے پروگرامات ہوتے ہیں، اس میں اصل مقصود یہی ہوتا ہے، نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اور وہ بھی آگے بڑھ کر دوسروں سے آگے نکل جانے کے چکر میں زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو تبوک مالی حوالے سے بھی مسلمانوں کو مدد کی ضرورت تھی، اور صحابہ نے دل کھول کے اللہ کے راستے میں دیا۔ پھر یہ سفر گرمیوں کے موسم کا تھا، یعنی سفر بھی سخت ہے، اس لیے کہ گرمی جو ہے وہ شدید پڑ رہی ہے، اور عرب کا جو ماحول ہے، خاص طور پہ مدینہ سے جو تبوک کا راستہ ہے وہ گرم علاقے، پورا علاقہ جو ہے وہ گرم ہے،
اور وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ پھر دوسرا ایک امتحان یہ تھا کہ فصل پکنے کا وقت تھا، اگر جنگ پہ جاتے پیچھے سے فصل ضائع ہو سکتی تھی، اور فصل پورے سال کی آمدن کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، آج نکلنا ہے، آج چھٹی نہیں ہے، آج رخصت نہیں ہے، تو اس لیے سب کچھ ہے وہ نکلنا ہے۔ اور پھر مقابلہ بھی بہت سخت ہے، اس لیے کہ مقابلہ پہلی دفعہ روم جیسی سپر پاور سے مقابلہ ہو رہا ہے، تو ان سخت ترین حالات کو ذہن کے اندر رکھیے کہ مال بھی دینا ہے، گرمی کا سفر درپیش ہے، ادھر سے فصل تیار ہو رہی ہے، اس کا بھی انتظار ہے کہ فصل پک جائے تو اسے کاٹ لیا جائے، اور مقابلہ بھی بڑا سخت ہے دنیا پہ، دنیا کی سپر پاور مقابلے پر آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے مخلص صحابہ کبھی بھی خیر کے کام میں پیچھے نہیں رہے، وہ تو اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی لمحہ آئے اور وہ رب کی جنت کو پالے، ہمیشہ جنت کے راستے کے متلاشی رہتے تھے۔ تو انہوں نے اس پکار پہ لبیک کہا، اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اور وہیں پر اس مدینے کے معاشرے کے اندر منافقین بھی تھے۔ اور یہ آخری موقع ہے کہ منافقین کا جو ابھی ہلکا پھلکا رکھ رکھا اور باقی رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اب اس موقع پہ کھول کے رکھ دیا ان کو، اس لیے کہ وہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جنگ پہ جائیں گے تو پیچھے سے فصل ضائع ہو جائے گی۔ اب ایمان تو دل میں تھا نہیں کہ وہ ایمان کو ترجیح دیتے، دنیاوی فائدہ، اپنا بزنس، اپنا کاروبار وہ عزیز تھا، تو وہ آ کے بہانے کرنے لگے۔ اور حضور جو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان بہانوں کو قبول کر لیا۔ اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی، اللہ نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ کے رسول آپ کیوں ان کو اجازت دیتے ہیں؟ یہ تو ڈرامے باز ہیں، یہ بہانے کرتے ہیں، بہانے کر کے اپنی چھٹی لینا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی عمل میں 6 مخلص صحابہ ہیں کہ جن سے غلطی سرزد ہوتی ہے اور وہ بھی رخصت لینے آ جاتے ہیں، اور حضور رحمت للعالمین ہے، انسانوں سے بہت ہی ہمدردی اور پیار اور شفقت کرتے ہیں، ان کو بھی رخصت دے دیتے ہیں، لیکن ان کی اس رخصت کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے منافقین کا معاملہ تو الگ، اللہ نے بڑی سخت وعیدیں اس کے اندر کہی ہیں، کہا کہ تم دھوپ سے ڈرتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی، کیا جہنم کی آگ کو بھول گئے ہو؟ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے، کئی گنا سخت ہے، وہاں پہ کیسے سامنا کرو گے؟ اور پھر جو مخلص صحابہ تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے عذر کیا تھا، جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ اسی توبہ کے نام یا اسی توبہ کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ توبہ رکھا گیا ہے۔ ابو لبابہ اور دیگر 6 صحابہ، اور ابو لبابہ مسجد نبوی کے اندر آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی سرزد ہوئی تھی، مجھے جانا چاہیے تھا لیکن میں نے عذر پیش کر کے چھٹی لے لی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، اب جب تک اللہ معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو اس ستون سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ ستون آج بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، اور ابو لبابہ جس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے اللہ کی طرف سے توبہ کا انتظار کر رہے تھے، تو اللہ نے آیات نازل فرمائی کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا کہ غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ تو بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ بندہ پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ تو ان واقعات کا ذکر اس سورت میں، سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں اور 11ویں پارے میں ان کا ذکر ہے۔ اس میں چند آیات ہیں۔ اللہ جب مال لیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ مال تم کیوں دیتے ہو؟ تو اللہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی، آیت ارشاد فرمائی خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، آپ ان سے مال لیجئے اور اس مال کے ذریعے سے آپ ان کے مال کو پاکیزہ کر دیجئے اور ان کو بھی پاکیزہ کر دیجئے۔ تو مال جب انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو وہ اس مال کو پاکیزہ کرتا ہے، اس مال کے اندر طہارت پیدا ہوتی ہے، جیسا روزہ انسان کے جسم کے لیے طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی جسم کی جو بہت سی بیماریاں ہیں روزے کی وجہ سے دور ہوتی ہیں، انسان تر و تازہ ہوتا ہے، ویسے ہی مال انسان کے مال صدقہ جو ہے انسان کے مال کے اندر جو کہیں کوئی گڑبڑا ہوگی تھی، کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوگی تھی، کوئی آمیزش ہوگی تھی تھوڑی بہت حرام کی، اس کو دور کر دیتا ہے اور اس کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ پھر اللہ نے اس مال کے بارے میں کہا کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے۔ تجارت کیا کہ اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ بان لهم الجنہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، اصل میں کامیابی یہ ہے، بڑی کامیابی ہے اس کے لیے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی، 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی، 2 آخری آیات بہت ہی خوبصورت آیات ہے، اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ کبھی کسی انسان کے اوپر کوئی پریشانی اور کوئی غم آ جائے اور وہ ان کلمات کا ورد کرے
تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرماتے ہیں، وہ صبر اور حوصلہ اس کو ملتا ہے جو بعض اوقات انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ لگا ہے، کوئی بہت ہی قریبی اور پیارا دنیا سے چلا گیا ہے، اب دل سنبھل نہیں رہا، تو ان حالات، ایسے حالات ہو، مالی طور پر کوئی بہت بڑا دھچکا لگا ہے، انسان کو کوئی اور دھچکا لگا ہے کہ انسان سنبھل نہیں پا رہا، تو پھر ان کلمات کا ورد کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان اپنی پریشانیوں کو، غموں کو اور اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتا ہے تو صبح اور شام کے وقت 7 دفعہ ان کلمات کا ورد کر لے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام غموں سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ الفاظ سنیے، حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کے آگے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جس سے امیدیں باندھی جائیں۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر توکل کیا ہے، میں اس پر ایمان لایا اور اس پر میرا اعتماد ہے کہ وہ میرا الہ ہے اور میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ طاقتوں والا، وہ اختیار والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب ان کلمات کو 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھنے کی عادت ہو تو پھر انسان کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں تو وہ ان کو برداشت کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو دل کو اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ عطا فرماتے ہیں جو مطلوب ہے۔ اس کے بعد آگے پھر سورہ یونس ہے، پارے کے تقریباً 3 پاؤں اس میں شامل ہیں۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا انکار کرنے والے ہیں، رسالت کا انکار کرنے والے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے، ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اللہ نے اپنی نشانیاں، اپنی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں، کائنات کی تخلیق، اس کا ذکر، اس کے مختلف مظاہر آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے جو انکار کرتے تھے ان سے کہا کہ یہ جو رسول نبی تمہارے درمیان ہے یہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے، اللہ نے اسے تمہارے درمیان مبعوث پیدا کیا ہے، اور اس کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی، 40 سال کی جو زندگی اس نے تمہارے درمیان گزاری ہے، کیا یہ گواہی کافی نہیں ہے کہ یہ ایک سچا انسان ہے؟ تم اور کس قسم کی گواہی دیتے ہو؟ ہاں کوئی باہر سے امپورٹ کیا گیا ہوتا، کوئی باہر سے بندہ آتا، اجنبی ہوتا، تو تم کہتے کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو تمہارے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑا ہے، اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی ساری عمر، اس کی تجارت، اس کا لین دین تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم ابھی شک میں پڑے ہوئے ہو کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ رسالت کے انکار کے جواب میں اللہ نے ان منکرین سے کہا کہ اس نبی کی 40 سالہ زندگی، اور یہی الفاظ ہے جو سورہ یونس میں اللہ نے فرمائے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان زندگی کے ایک خاصا حصہ گزارا ہے، 40 سال گزارے ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو تمہارے اندر سمجھ کی بالکل صلاحیت ختم ہو گئی ہے؟ کیا میں نے کبھی 40 سالہ زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا ہو، کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی اپنے فائدے کے لیے کام کیا ہو؟ تو جب میں ان ساری 40 سالہ زندگی میں کام نہیں کیا تو اب اگلی جو عمر ہے، جو اگلے یعنی انسان 40 کے بعد تو تنزل کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، عروج تو 40 سال تک ہے، اس کے بعد تو پھر انسان اپنے یعنی اختتام کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، اللہ نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ یہ زندگی، ان کی پاکیزگی، ان کا اخلاق اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچا انسان ہے۔ اور اللہ نے آخرت کے انکار کرنے والوں کو بھی ان آیات کے اندر جواب دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی زندگی، اس کی کیا مثال ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو عارضی، یہ تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، جیسے پانی زمین پر گرتا ہے اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اور چارہ پیدا ہوتا ہے جس کو جانور کھا جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ مختصر سی ہے، چند لمحوں کی ہے، پھر یہ ختم ہو جائے گی، پھر تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہونا ہے اور وہیں پہ رہنا ہے، یا تو جنت ٹھکانہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہر ایک جو دنیا میں آیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آ جائے گی، پکڑ آ جائے گی، یا اللہ کی طرف سے وقت آ جائے گا، مقررہ وقت آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ زندگی مختصر ہے، ختم ہو جانی ہے، اور انسان کو پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس انسان کا جو وقت مقرر ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے نہ 1 سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ترتیب ہے، جو پلان ہے، وہ طے شدہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب الہی یعنی قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے۔ بالکل پہلی آیات میں اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم ہے، یہ حکمت سے بھرپور
کتاب ہے، اس کے اندر حکمت کی، عقل کی، وزڈم کی بات ہے جو انسان کو سچائی کا اور جھوٹ کا پتہ بتاتی ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس صورت کے اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، انسانوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسا کلام آ چکا ہے کہ جو موعظہ ہے، نصیحت ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، دل کے اندر جو انسان کی فکر کی جو کجی ہے، جو انسان غلط اور ٹیڑھے رستوں کے بارے میں سوچتا ہے اور ان پر چلتا ہے، اس کی اصلاح ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو تمہیں ہدایت کا رستہ دکھاتی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہدن ورحمتن، اور یہ ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے، سیدھا رستہ بتاتی ہے، اور یہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا اظہار ہے کہ اس نے بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اس کتاب کے ذریعے اور اس کتاب کے لانے والے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اور پھر پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، حق تمہارے پاس آ گیا ہے، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو اس کی پیروی کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی اور کا فائدہ نہیں کرے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو جائے گا باوجود اس کے کہ اس نے قرآن سنا، اللہ کا کلام سنا، اللہ کے پیغام کو سنا اور پھر انکار کر دیا، تو پھر اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان اہم ہدایات کے ساتھ اس پارے کا اختتام کیا۔ آخر میں جو 5 کرنے کے کام ہے، پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے جب کبھی پکار آ جائے کہ ہمیں اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو اللہ کے رستے میں پیش کرنا ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور جب اس کی طرف سے تقاضا آئے تو پیش کر دے۔ دوسرا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کیا ہے کہ جو اللہ نے امانت دی ہے زندگی کی صورت میں، صلاحیت کی صورت میں، اس کے رستے میں وقف کر دیں، اس کو دے دیں، اس کو پیش کر دیں اور بدلے میں اللہ سے جنت حاصل کر لیں۔ تیسرا کہ ہمیں غم اور پریشانی آ جائے تو دل چھوٹا نہیں کرنا، وہ دعا پڑھنی ہے جو دعا ہمیں غموں سے نجات دیتی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور چوتھی بات یہ کہ قرآن ہمارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے، ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ ہمارے اندر جو دل کی کمزوریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں، روحانی بیماریاں ہیں، ان کا علاج اس کتاب کے اندر ہے، وہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ ہدایت دراصل ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اگر ہم سیدھے رستے پر ہیں تو اپنا ہی فائدہ کرتے ہیں، کسی اور کا فائدہ نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس ہدایت کے رستے پر استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔